بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الدرس الخامس عشر: إعراب الاسم. اعلم أن إعراب الاسم ثلاثة: رفع ونصب وجر. والاسم المتمكن من حيث وجوه الإعراب على 16 قسما. الأول المفرد المنصرف الصحيح. الثاني المفرد المنصرف الجاري مجرى الصحيح. الثالث الجمع المكسر المنصرف. آج کے سبق میں ہم ایک اور بحث میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ علم النحو کا سب سے زیادہ اہم بحث ہوتا ہے۔ اسم کے اوپر جو اعراب آتے ہیں وہ کتنے قسم پر ہے؟ ایک۔ اور اسم اعراب کے اعتبار سے کتنے قسم پر ہیں؟ 16 قسم پر ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم سبق ہے، لہٰذا اس میں آپ نے بہت زیادہ غور و فکر اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے شریک ہونا ہے۔ دیکھیں، اسم کے اوپر 3 طرح اعراب ہوتے ہیں۔ اعراب الاسم ثلاثۃ: رفع ونصب وجر۔ اسم یا مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، یا وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، یا وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے اوپر زیر ہوتا ہے۔ اسم کے یہی 3 اعراب ہوتے ہیں۔ باقی الاسم المتمکن، اسم المتمکن، اسم غیر متمکن، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسم کے 2 قسمیں پڑھے تھے۔ اسم غیر متمکن اس اسم کو کہتے جو مبنی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، ما یشبہ مبنی الاصل، یہ اسم غیر متمکن۔ اور اسم متمکن ما لا یشبہ مبنی الاصل، جس کا مبنی کے ساتھ دور دور تک کوئی مشابہت نہیں ہوتا۔ تو یہی اسم متمکن اعراب کے اعتبار سے کہ آیا اس کے اوپر زبر ہوگا یا پیش ہوگا، اس کی یعنی پیش کی حالت میں اس پر کون سے اعراب آئیں گے، اور نصب کی حالت میں اس پہ کون سے اعراب آئیں گے، اور جر کی صورت میں اس پر کون سے اعراب آئیں گے، اس اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ دیکھو، اس کو میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں۔ اعراب ہمارے پاس ہے 3: رفع، نصب، جر۔ ابھی اسم متمکن کے اوپر کس اعتبار سے یہ اعراب آئیں گے، تو اگر ہم اسم کو دیکھیں تو اسم کو 16 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں کہ اسم متمکن کے اوپر جو اعراب آئیں گے وہ اسم متمکن 16 قسم میں تقسیم ہے۔ کوئی بھی اسم یاد رکھ کے ان 16 اقسام میں سے خالی نہیں ہوگا، یا پہلا قسم ہوگا، یا دوسرا قسم ہوگا، یا تیسرا ہوگا، یا چوتھا ہوگا، یا پانچواں ہوگا، یا چھٹا ہوگا، یا 16واں ہوگا۔ ان 16 میں سے جو قسم ہوگا آپ کو اس کے اعراب کا پتہ ہوگا کہ حالت رفع میں، یعنی رفع کی حالت میں اس پر یہ اعراب آئیں گے، نصب کی حالت میں اس کی یہ شکل ہوگی، اور جر کی حالت میں اس کی یہ شکل ہوگی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اسم کے اعراب 3 قسم پر ہے: رفع، نصب، جر۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اسم متمکن من حیث وجوہ الاعراب علی 16 قسما، اردو میں ہم اس کو 16 اقسام کہتے ہیں۔ 16 اقسام آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ 16 اقسام کہ 16 اقسام پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، یہ وہی ہے کہ اسم متمکن اعراب کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے۔ پہلے کا نام ہے مفرد منصرف صحیح، دوسرے کا نام ہے مفرد منصرف جاری مجرى صحیح، اور تیسرے کا نام ہے جمع مکسر منصرف، اور باقی اقسام آگے آئیں گے۔ مفرد منصرف صحیح کس کو کہتے ہیں؟ مفرد کا مطلب جو مفرد ہو، منصرف کا مطلب یہ ہے جو غیر منصرف نہ ہو، اور الصحیح کا مطلب یہ ہے، آگے لکھا ہے کہ صحیح کا کیا مطلب ہے، وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ۔ صحیح نحویوں کے ہاں صحیح اس کو کہیں گے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی نحوی حضرات صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت سے مراد واو، الف، یا ہے۔ تو اگر آخر میں واو، الف، یا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ابھی دیکھ زید، عمر، بکر، عثمان،
یہ سارے مفرد منصرف صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم جس کو کہتے ہیں مفرد منصرف جاری مجرى صحیح. مفرد منصرف جاری مجرى صحیح. دیکھو مفرد منصرف یہ تو ایک جیسے ہے، لیکن اوپر یہ تھا کہ الصحیح، اور ادھر یہ ہے کہ الجاری مجرى صحیح. الجاری مجرى صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح کا قائم مقام ہو. الجاری مجرى صحیح یعنی الجاری کا معنی قائم، مجرا کا معنی مقام، اور صحیح یعنی جو صحیح کا قائم مقام ہو. کیا مطلب کہ جو صحیح کا قائم مقام ہو؟ یعنی وہ اسم جس کے آخر میں واو اور یا ہو لیکن اس کا ماقبل ساکن ہو. صحیح تو اس کو کہیں گے جس کا آخر میں واو اور یا ہو ہی نہیں، حرف علت نہ ہو. اور جاری مجرد صحیح جس کو ہم صحیح کے قائم مقام مان لیتے ہیں، یہ کس کو کہیں گے؟ کہ جس کے آخر میں واو یا ہو لیکن ماقبل ساکن ہو. اگر ماقبل ساکن نہ ہو تو پھر یہ جاری مجرد صحیح نہیں ہوگا، لیکن آخر میں واو یا ہے لیکن ماقبل ساکن ہے تو چلو صحیح تو نہ ہی ہے یہ، لیکن صحیح کا قائم مقام مان لیتے ہیں. اس لیے تعریف یہ کی ما یکون فی آخرہ واو او یا ساکن ما قبلہما. جیسے دلون زبیون، آخر میں واو یا ہے لیکن اس کا ماقبل آپ دیکھ رہی ہے کہ ماقبل ساکن ہے. دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم اسم کی وہ ہوگی جمع مکسر منصرف. یعنی جمع مکسر آپ کو پتہ ہے، جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جس میں مفرد کی بنا سالم نہ رہے، جس میں مفرد ٹوٹ جائے. اور منصرف کا مطلب یہ جو منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو. جیسے رجال ہے، مساجد ہے، یہ جمع مکسر ہے. مسجد ان کی جمع ہے، رجل ان کی جمع ہے. نساء یہ امرأت ان کی جمع ہے، جمع مکسر ہے. یہ تین قسمیں آپ کو سمجھ آ گئی. پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. جو لفظ ہو یا تو وہ مفرد منصرف صحیح ہوگا یا مفرد منصرف جاری مجرى صحیح ہوگا. ہم علامات سے پہچانیں گے. نمبر 3 یا وہ جمع مکسر منصرف ہوگا. نمبر 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تک ہم پڑھیں گے. ان تین کا کیا اعراب ہے؟ ان تین کے اوپر کون سے اعراب آئیں گے؟ بس یہ آج کا ہمارا سبق ہے. هذه الاقسام الثلاثه ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالکسرة. اس کا یہ اعراب ہے. حالت رفع کے اندر اس کے اوپر پیش آئے گا، حالت نصب کے اندر اس کے اوپر زبر آئے گا، حالت جر کے اندر اس کے اوپر زیر آئے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان تین قسموں کے اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی، حالت نصب میں فتحہ لفظی، حالت جر میں کسرہ لفظی. یہ پہلا اعراب ہے. اور ان تین قسموں کا ایک ہی اعراب ہے. جب رفع میں ہوں گے اس کے اوپر پیش ہوگا، جیسے زیدن، دلون، زبیون، رجالن. جب حالت نصب میں ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگا، جیسے زیدن، دلون، زبین اور رجالن. اور جب حالت جر میں ہوگا تو کسرہ ہوگا، جیسے دلون، بدلون، بزیدن، برجالن. تو یہ اس کا اعراب ہے. جیسی مثال ہے اس کی یہ ہے: جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. هذا دلون رأیت دلون مررت بدلون. جاءنی رجال رأیت رجالا مررت برجال. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے سبق کا؟ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسم کے اعراب تین ہیں: رفع، نصب، جر. الاسم المتمکن من حیث وجوہ الاعراب علی 16 قسما ہے. نمبر 1 المفرد المنصرف الصحیح، دوسرا ہے المفرد المنصرف جاری مجرى الصحیح، تیسرا ہے الجمع المكسر السالم. ان تینوں کا اعراب کیا ہے؟ ترفع بالضمۃ وتنصب بالفتحۃ وتجر بالکسرۃ. آپ نے ایسے زبانی یاد کرنا ہے. تو دیکھو یاد رکھیے جو ہمارے پاس اعراب ہے، اعراب وہ 9 قسم پر ہے، اور جو ہمارے پاس اسم ہے، اس میں متمکن من حیث وجوہ الاعراب، تو وہ 16 قسم پر ہے. تو 16 قسم کو ہم نے 9 اعراب دینا ہے. تو آج ہم نے پہلا قسم پڑھا اعراب کا، یعنی الرفع بالضمہ والنصب بالفتحہ والجر بالکسرہ. یہ پہلا اعراب ہوا. یہ ہم نے اس میں متمکن کے 16 اقسام میں سے 3 کو دینا ہے: مفرد منصرف صحیح کو، مفرد منصرف جاری مجرى صحیح کو، جمع مکسر کو.
پھر ہم وہاں سے دوسری روٹی اٹھا کر کے اعراب باقی افراد کو دیں گے، تیسرے اٹھا کر کے تیسرے اور کو دیں گے، اور کو دیں گے۔ ہمارے پاس تقسیم کرنے کے لیے اعراب ہے 9، اور ہمارے پاس افراد جن کو وہ اعراب دینے ہیں وہ 16۔ آج کے سبق میں ہم نے 16 افراد میں سے 3 پڑھ لیے، اعراب میں سے ایک قسم پڑھ لیا۔ ان تینوں کا ایک ہی اعراب آئے گا، یرفع بالضمہ وینصب بالفتحہ ویجر بالکسرہ۔ بس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، مثالوں کو بھی سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر آگے کا اسباق انشاءاللہ پڑھیں گے۔